سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم نے کل کے سبق کے اندر یہ عنوان سماعت فرمایا تھا کہ توحید کو ماننے کی یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی 4 صورتیں ہیں. پھر ہم نے ایک 5ویں صورت بھی سماعت فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے. ما سوا اللہ کے دنیا میں جتنی بھی ہستیاں ہیں سب فانی ہیں، سب ختم ہو جانے والی ہیں، سب حادث ہیں، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. توحید کا ہم نے دوسرا درجہ سماعت فرمایا تھا کہ ساری جہاں کا، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. اللہ کے ماں سوا کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. تیسرا درجہ ہم نے سماعت فرمایا تھا کہ جب کائنات بنائی اللہ نے ہے تو پھر کائنات کا انتظام چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کسی ہستی نے یا کسی ہستی کے اختیار میں کچھ انتظام چلانا بھی نہیں ہے. اور توحید کا چوتھا درجہ تھا توحید فی الالوہیت یعنی الہ ہونے کی، لا الہ الا اللہ. الہ ہونے کی تمام صفات صرف اور صرف کس کی ہیں؟ اللہ کی. عبادت کی تمام اقسام ہیں تو صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. 5واں درجہ تھا توحید فی الحاکمیت یعنی قانون چلے گا تو اللہ کا چلے گا، نظام چلے گا تو اللہ کا چلے گا. اللہ ہی کے قوانین کو آپ زمین کے اوپر نافذ کریں گے. یہی انسان کی بعثت کا مقصد ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا. تو فرشتوں نے آگے سے اعتراض کیا کیا خلیفہ تھا؟ وہاں سارے مفسرین نے یہی لکھا حدیث کی روشنی کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے قوانین کو زمین کے اوپر نافذ کرنے والا. انسان کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہو گیا کہ زمین اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق چلنی چاہیے. آج کے درس سے میں 2 عنوان سماعت فرمانے اور بڑے دلچسپ ہیں، اگر آپ توجہ کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب آپ مبعوث ہوئے، آپ نبی بنا کے بھیجے گئے، تو آپ کن لوگوں کے اندر نبی بنا کے بھیجے گئے؟ وہ پہلے علاقہ، سب سے پہلا علاقہ کون سا تھا؟ عرب. ایسے ہی مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی، ورنہ تو آپ ساری کائنات کے لیے نبی ہے نا. لیکن اس نبوت کی جو ابتدا ہوئی وہ کہاں سے ہوئی؟ مکہ معظمہ سے. اور قرآن 13 سال نازل ہوا مکی دور میں، جسے ہم کہتے ہیں مکی صورتیں. وہ کیوں مکی کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مشرکین مکہ کے لیے نازل ہیں. ان کو خطاب کیا جاتا تھا، بار بار ان کو خطاب کیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر دعوت کا کام کر رہے تھے. جب آپ مدینہ میں آئے تو پھر آپ کی دعوت کو عالمی رنگ دیا گیا، پھر عالمی آیتیں آئیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس سے خطاب کیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مکہ سے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نبی بنا کے بھیجے گئے تو مشرکین مکہ، جنہیں ہم مشرک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مشرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا. مشرکین مکہ کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے. مشرکین مکہ، ابھی ہم سماعت فرمائیں گے، اللہ کی ساری صفات کے بھی قائل تھے، اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے. یعنی کہ آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ مشرکین مکہ لا مذہب اور داریے اور ایتھیسٹ نہیں تھے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کہتے تھے تم اللہ مانو، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ نہیں مانتے. نہیں،
وہ اللہ کو مانتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے. ابھی ہم سماعت فرمائیں گے کیسے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، توحید کے درجوں کے قائل تھے، لیکن قرآن انہیں پھر بھی مشرک کہہ رہا ہے، انہیں جہنمی کہہ رہا ہے، قرآن انہیں ضال مضل کہہ رہا ہے، گمراہ کہہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دریافت کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم دریافت نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن پاک کے مخاطب کون لوگ ہیں، کون لوگ جہنمی بن رہے ہیں، کون لوگ مشرک. قرآن جو کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ساروں کی بخشش کر دے گا، مشرک کی نہیں کرے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا مشرک کیا ہے تو پھر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ کس کے بارے میں یہ آیت آئی ہے. تو مشرکین مکہ کے جب ہم عقائد، یہ بڑا مزے کا عنوان ہے، جب آپ ان کے عقائد سماعت فرمائیں گے، ان کے اعمال سماعت فرمائیں گے، آپ کہیں گے وہ ہم سے بڑے حاجی تھے، ہم سے بڑے حاجی تھے مشرکین مکہ، ہم سے بڑے نمازی تھے. ابھی انشاءاللہ آئے گا. تو پہلی بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ مشرکین مکہ لا مذہب اور دہریے نہیں تھے، کمیونسٹ یا ایتھیسٹ، ملحد نہیں تھے. ملحد اللہ کا انکار کرنے والے اللہ کو مانتے تھے. اس کو پہلے ہم ثابت کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو کیسے مانتے تھے. کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے. کیا ہے جی؟ اللہ. پہلے تو آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب. کیا نام ہے جی؟ عبد المطلب. یہ واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ فوراً آپ کا دماغ آ جائے گا. کیا نام ہے؟ عبد المطلب. عبد المطلب مکہ کے سردار تھے. جب ابرہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ آیا اور اس نے مکہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا. سنا ہوا نا سب نے واقعہ، میں بیت اللہ کو کیا کروں گا؟ گراؤں گا. ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور وہاں حضرت عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، تو اس نے اونٹوں کو پکڑ لیا. پوچھا گیا کہ کس کے اونٹ ہیں؟ تو ابرہہ نے پوچھا کس کے اونٹ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مکہ کے سردار کے ہیں. کہتا کہ اسے جا کے بتاؤ کہ ابرہہ نے لے لیے، واپس نہیں کرے گا. عبد المطلب گئے اور کہتے ہیں بھئی میرے اونٹ واپس کر دے. ابرہہ کہنے لگا واہ، میں تیرا بیت اللہ گرانے آیا ہوں، تیری عبادت گاہ گرانے آیا ہوں، تجھے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، تو مجھے اونٹ مانگنے آتا ہوں. ایسا انسان ہے. عبد المطلب کہنے لگے بھائی میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں نے اونٹوں کی حفاظت کرنی ہے، بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ جانے اور تو جانے. بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ جانے اور میرے اونٹ مجھے واپس کر دے. پھر کیا ہوا؟ عبد المطلب واپس آئے، مکہ کے سارے لوگوں کو لیا، پہاڑ کے اوپر چڑھے اور وہاں جا کے کیا دعا مانگی کہ اے اللہ، کیا دعا مانگی؟ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، ہمارے پاس انتظام نہیں ہے کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں، اے اللہ تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما، تو خود اپنے گھر کی. عبد المطلب کس کو پکار رہے ہیں؟ تو مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے تو پکار رہے تھے. نبی علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ. اللہ کو نہیں مانتے تھے تو عبداللہ نام کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عبداللہ کا مطلب ہی ہے اللہ کا بندہ. تو اللہ کو مانتے تھے اس لیے نام رکھا عبداللہ. جس کی وہ عبادت کرتے تھے، آج ہم بھی کرتے ہیں مکہ، اس کو کیا کہتے تھے؟ وہ بیت اللہ. کیا کہتے تھے؟ اللہ کا گھر. اللہ کو نہیں مانتے تھے تو پھر اللہ کا گھر نام رکھنے کا کیا مطلب تھا؟ ثابت ہوا مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. اور پھر یہ سورت تو سب کو آتی ہے، قل یا ایھا الکافرون، آتی ہے نا ساروں کو. اس کی آخری آیت کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. او مشرکین مکہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے میرے لیے میرا دین. وہ کسی دین کو مانتے تھے تو اس لیے دین کا نام لیا نا.
دین کو مانتے تھے تو کہا نا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے۔ آگے اور بہت سارے حوالے رہیں گے۔ ہاں، اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، یہ پہلی بات ہے۔ اور ایک حوالہ اور بڑے مزے کا، سورہ یوسف آیت نمبر 106، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، 12واں پارہ ہے۔ یہ آیت آپ کے بہت سارے اشکالات حل کر دے گی انشاءاللہ۔ سورہ یوسف 12واں پارہ آیت نمبر 12واں پارہ 13واں پارہ بنے گا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، 13واں پارہ۔ اور صفحہ نمبر کیا ہے؟ کیا سورہ یوسف ختم ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ صفحہ نمبر 224 ہے جی۔ اب اس حوالے کو دیکھیے گا، پہلے ترجمہ سنیں اور لفظ لفظ کا ترجمہ سنیں، ہاں غور کر کے، اپنی طرف سے کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، گھر جا کے بے شک دیکھیں اس کو۔ یہ آیت نمبر ہے جی 106، یہ صفحے کا درمیان ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اور نہیں یؤمن ایمان لائے، نہیں ایمان رکھتے، اکثرهم ان کے اکثر، باللہ ساتھ اللہ کے، اللہ کے ساتھ ان میں سے اکثریت ایمان نہیں رکھتی، مگر یعنی وہ ایمان اسی طرح رکھتے ہیں، کس طرح؟ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے مگر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اوروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا آپ کو اس آیت سے؟ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مشرک ہوتا ہی وہ ہے کہ یؤمن اکثرهم باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، وہم مشرکون، اور اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرے۔ مشرک کہتے ہی اسے، آج کل سارے ٹی وی پہ سستے سستے سکالر بیٹھ جاتے ہیں، وہ جی مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی مسلمان ہی مشرک ہوگا اگر ہوگا، اللہ کو مانے گا تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرے گا نا۔ ایک اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک تو نہیں کر سکتا۔ تو کیا ثابت ہوا کہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی ملاتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی تعریف ہو گئی ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی اللہ کی صفات کے اندر شامل کر دو۔ سمجھ آ گیا؟ تو پہلی ہماری بحث یہ ہے کہ مشرکین مکہ لا مذہب اور دہریے نہیں تھے، اللہ کو کیا کرتے تھے؟ دوسری بات اب یہ ہے، اب ہم اس کی تہہ میں اتریں گے۔ توحید کے ہم نے کتنے درجے سماعت فرمائے؟ 5۔ یہ جو توحید کے 5 درجے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کی 5 صورتیں ہیں۔ ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ ان 5 درجوں کو مکمل طور پر مانے۔ کیا کریں؟ ان 5 درجوں کو مکمل طور پر کیا کرے؟ مانے۔ اگر ان میں سے کسی ایک درجے میں بھی اس نے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو شریک ٹھہرایا تو قرآن کی روح سے وہ مشرک ہوگا۔ قرآن کی روح سے وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، مشرک کی بخشش نہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 5۔ 5 میں سے 5 کا ماننا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک میں بھی ڈنڈی مار دی تو پھر اوپر سے اللہ ڈنڈا مارے گا، اور وہ کیا ڈنڈا ہوگا کہ تم مشرک ہو، تم کیا ہو؟ مشرک ہو۔ 5 درجوں کا ماننا ضروری۔ یہ 2 باتیں ہیں، اب اس کو ذہن میں رکھیں، آگے سے بات۔ پہلی بات کیا ہے؟ مشرکین مکہ داہریے اور لا مذہب نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، عبادات کرتے تھے، ہم سے اچھی عبادات وہ کرتے تھے، آگے ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کی نجات کے لیے توحید کے 5 درجوں کا ماننا کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ اب آ جائیں جی،
توحید کا پہلا درجہ اور مشرکین مکہ۔ اب ہم سماعت یہ کریں گے کہ مشرکین مکہ توحید کے ان درجوں کو مانتے تھے، کتنے درجوں کو نہیں مانتے تھے وہ آگے آئے گا، اور پھر بھی اللہ کا قرآن انہیں مشرک کہہ رہا ہے، اور ہم لوگ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں۔ ہاں ابھی ہم موازنہ کریں گے، یہ ایک دوسرے کو زج پہنچانے کا مقام نہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کا مقام کیا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح، ذہن سازی۔ اگر انسان کے ذہن میں بد عقیدگی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کو زج پہنچانا مقصود نہیں ہے۔ دیکھیں توحید کا پہلا درجہ کیا تھا، آپ سے تھوڑا سنتے ہیں سبق۔ توحید کا پہلا درجہ کیا تھا جی؟ واجب الوجود۔ کیا درجہ تھا؟ واجب، یعنی اللہ کی ذات ہے، ما سوا اللہ کے دنیا میں جتنی بھی ہستیاں ہیں سب فنا ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے، یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔ صرف قدیم اور باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ یہ توحید کا پہلا درجہ۔ مشرکین مکہ اللہ تعالی کی اس صفت کو مانتے تھے، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی اس صفت کو مانتے تھے۔ ابھی ہم قرآن کے حوالے پڑھیں گے۔ مشرکین مکہ اللہ کی اس صفت کو مانتے تھے، یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ما سوا اللہ کے اس کائنات میں کسی کا وجود بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اس کے حوالہ کیا ہے؟ پہلی حدیث ہے بخاری کی، اور یہ اس کا نمبر ہے 6499، اور مسلم کے اندر 2256 یہ حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص ہے نوجوان، ان کا نام ہے لبید بن ربیعہ۔ کیا نام ہے جی؟ لبید بن ربیعہ۔ بڑے شاعر تھے، کیا تھے؟ بڑے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شعر پڑھا کرتے تھے، اتنے بڑے یہ شاعر تھے، اور یہ مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے، لیکن تھے توحیدی۔ کیا تھے؟ توحیدی تھے۔ کبھی انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی، اور کبھی انہوں نے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح نہیں کیا، اور بڑے کھرے پکے شعر کہتے تھے۔ بہت سارے مشرکین مکہ میں ایسے لوگ آئیں گے، ابھی ہم سماعت فرمائیں گے، جو اس دور میں بھی ان سے بغاوت کرتے تھے، بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا۔ تو یہ لبید بن ربیعہ ان میں سے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہوئے نا، بڑا ان کا اتنا موٹا دیوان تھا، شاعری خود لکھی تھی انہوں نے۔ حضرت عمر ایک دن کہنے لگے، یار لبید شعر بڑے اچھے کہتا ہے، شعر تو سنا۔ کیا کہا؟ شعر سنا۔ اللہ اکبر۔ لبید کہنے لگے، اب لبید مسلمان ہو گیا ہے، یکفینی القرآن، اب قرآن کافی ہے، اب میں نے شعر کہنا ہی چھوڑ دیا، اب اپنی زندگی قرآن پر وقف کر دی ہے۔ یہ وہ شخص ہے۔ محدثین کرام کہتے ہیں کہ وہ من جملۃ فضائلہ، ان کے فضائل میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو لم یقل شعرا، ایک شعر بھی نہیں کہا اس کے بعد، اور کہتے تھے یکفینی القرآن، یکفینی القرآن، مجھے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، شاعر جو باتیں کرتے ہیں اکثر جھوٹ ہوتی ہیں۔ اکثر کیا ہوتی ہیں؟ محبوب کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں، تیرے فراق میں ہم روئے، 200 ندیاں 400 نالے بہنے لگ گئے، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا، شاعر جو ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شاعروں کی باتیں اکثر جھوٹ ہوتی ہیں، لیکن سب سے سچی بات ایک اللہ کے بندے نے کی ہے جن کا نام ہے لبید بن ربیعہ، اور وہ کیا بات ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، واہ لبید واہ، بہت بڑا شعر کہہ گیا۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم
لا محالۃ زائل، اے انسان ہر نعمت نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہر نعمت نے ایک دن، ہاں یہ جوانی والی نعمت ختم، یہ ٹائم کی فراغت مل رہی ہے یہ نعمت ختم، جو اتنا بول رہی ہیں یہ نعمت ختم، آنکھیں تیز ہیں یہ نعمت ختم، جسم زندہ ہے یہ نعمت ختم، ایک دن ساری نعمتیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھو الا کل شیء، خبردار ہو جاؤ کائنات کی ہر چیز، ما خلا اللہ، اللہ کے سوا، باطل، ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، قبر کے نشان بھی مٹ جائیں گے، باقی رہے گی ذات تو کس کی رہے گی؟ اللہ کی۔ اب دیکھیں یہ اس وقت تک مشرک ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ما سوا کائنات کی ہر چیز کیا ہو جانے والی ہے؟ ختم ہو جانے والی ہے، باطل ہو جانے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ، ہاں اس دور کے مشرک اللہ ہی کی ذات کو مانتے تھے کہ باقی رہنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ آسان سی بات ہے۔ دوسرا درجہ اور مشرکین مکہ، توحید کا دوسرا درجہ ہے توحید فی الخال کی ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو اور ہمارے لیے جو یہ چوپائے ہیں ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس توحید کے درجے کے کیا تھے؟ قائل تھے۔ مشرک کیوں تھے یہ آگے ہم سے بات فرمائیں گے۔ قرآن کے حوالے ڈھیر قرآن کے حوالے اس پر نکالے تھی، سورہ زخرف ہے، آیت نمبر اس کی 86 87 ہے۔ حافظ صاحب پڑھ تیز بولا کروں، میں توجہ ادھر کرتا ہوں، اگر میں ادھر کروں تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ الیہ یردو پارہ ہے جی 25واں پارہ آخری ہے، آیت نمبر 88 جی، 86 88 بالکل آخری آیت ہے، اور صفحہ نمبر ہے جی 447۔ طارق آپ اس طرف بیٹھو، آپ ادھر درمیان میں بیٹھو تاکہ نہیں دونوں بزرگوں کی ہیلپ ہو جائے، درمیان میں بیٹھو، اس کو جی درمیان میں جگہ دیں حافظ صاحب کو۔ یہ جی 447 نمبر صفحہ ہے، الیہ یردو 25واں پارہ ہے، اور سورہ زخرف کی آخری آیت ہے، دخان سورہ شروع ہونے والی ہے۔ ذرا کان کھول، ہاں توجہ کر کے، مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، لفظ پہ غور کرنا ہے، وَلَئِن واو اور، وَلَئِن اور اگر، سألت آپ سوال کریں، آپ پوچھیں، ہم ان سے، ہم ان سے، ان مشرکین مکہ سے، میرے محبوب پوچھئے، من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں یہ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں تو ذرا ان سے پوچھنا میرا محبوب کہ ان کا کیا خیال ہے، ان کو کس نے پیدا کیا؟ لا یقولن اللہ، لا یقولن اللہ، البتہ ضرور بالضرور کہیں گے، البتہ ضرور بالضرور یعنی پکی بات ہے وہ یہی کہیں گے، اللہ، کیا؟ اللہ، ہمیں پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو، ہمیں پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ۔ پھر بھی کیا ہیں؟ مشرک، پھر بھی کیا ہیں؟ مشرک۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ پھر تمہیں کہاں سے دھوکہ لگ گیا؟ جب خالق اللہ کو مانتے ہو، یہ مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ، تو پھر تمہیں دھوکہ کہاں سے لگ گیا؟ کہاں شرک کرنے لگ گئے اور کہاں میری نبوت کا انکار کرنے لگ گئے؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، ان سے پوچھو کہ تمہیں کہاں سے دھوکہ لگ گیا؟
سنیں فہم سلف تفسیر مدارک والے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ایل الاسنام ولل ملائکہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کے اندر نفی ہے کہ ہمیں نہ فرشتوں نے پیدا کیا ہے اور نہ ان بتوں نے پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے جی؟ یہ مشرکین مکہ مان رہے ہیں۔ اگلا دیکھیں جی والا، اس کے اوپر ایک حدیث بڑے مزے کی ہے، وہ سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون ہے جی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور تفسیر ابن کثیر ہے، حدیث کی کتابوں نے بھی اس کو نقل کیا۔ بڑے مزے کی روایت ہے، اور روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں ایسے ہوا کہ عرب کی زمین تھی، ایک ماں اور ایک بچہ، ایک ماں اور ایک بچہ دونوں پہاڑ کے اوپر بکریاں چرا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرا رہے تھے۔ اب جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے ابو، یہ کیا ہے امی، یہ کیا ہے، عادت ہوتی ہے بچوں کی، جب ان کو تھوڑا ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا پوچھتے ہیں۔ اب وہ بکریاں چرا رہے ہیں تو بچہ پوچھتا ہے اپنی ماں سے، یا ماں، اے ماں، من خلق کی، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بچہ سوال کر رہا ہے آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اب وہ حالت شرک میں ہے وہ ماں، تو کہتی ہے قالت اللہ، بیٹا مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ ہاں ہمارا استدلال یہی ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشرکین مکہ مانتے ہیں، لیکن آگے بھی بڑی دلچسپ حدیث۔ اچھا، کیا اس کی حیرت بڑھ رہی ہے کہ میری ماں کو اللہ نے بنایا؟ اچھا پھر اماں جی، فمن خلق ابی، میرے ابو کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ماں نے جواب دیا اللہ، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی پھر حیرانگی بڑھی، کہتا ہے امی جی فمن خلقنی، مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ماں کہنے لگی قالت اللہ، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب بچہ اور حیران ہوا، دیکھنے لگا آسمان کی طرف، کہنے لگا اچھا ماں، من خلق السماوات، پھر اتنا بڑا آسمان ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اب وہ ماں کہنے لگی قالت اللہ، بیٹا آسمان کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، کس کا؟ مشرکین مکہ کا۔ اب وہ کہنے لگا اماں جی اچھا پھر مجھے یہ بتائیں فمن خلق الارض، اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو ماں کہنے لگی قالت اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ اب بچہ پھر کہنے لگا من خلق الجبال، یہ جو پہاڑ ہے جس کے اوپر ہم بکریاں چرا رہے، اتنا ہیبت ناک، ہاں اس کا روب دبدبا ہوتا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو ماں کہنے لگی اللہ، ان پہاڑوں کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر بچہ کہنے لگا فمن خلق هذه الغنم، اچھا یہ جو ہم بکریاں چرا رہے ہیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ماں پھر کہنے لگی کہ اللہ، کس نے پیدا کیا ہے؟ اب بچے نے جب یہ سنا، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے پہاڑ، اتنی بڑی زمین، میری ماں، میرا باپ، یہ بکریاں، مجھے سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب بار بار اس نے اللہ کا نام سنا تو کیا ہوا؟ اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ کیا ہوا؟ جسم کانپنے لگ گیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، اور اس پر اتنا رعب طاری ہوا اللہ کی ذات کا کہ القا نفسہ من الجبل، وہ پہاڑ سے نیچے گر پڑا، فتقطع، اور وہ وہیں فوت ہو، وہیں کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ اللہ کی ہیبت اور اللہ کے جلال کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ کی ہیبت۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں کیوں نہیں ہیبت اور جلال آتی؟ ہم کون سا اللہ اللہ ایسے کرتے رہتے،
ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نام کی ہیبت کیا ہے، اللہ کے نام کا دبدبہ کیا ہے، یہ جاننا ہے۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں آپ پہاڑوں کا سفر کریں اور پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہیں، پہاڑ کے ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پہاڑ کا ایک روب ہوتا ہے۔ ہاں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی جو صفت جلال ہے نا، اس کا مظہر یہ پہاڑ ہے۔ تو ہم نے کبھی اللہ کی صفت جلال دیکھی ہی نہیں ہے، کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا، کبھی آسمان کو 5 میں ذرا ٹکٹکی باندھ کے دیکھو نا، پھر آپ کو لگے کہ میرے کتے آنا ہی ہے اور میں نے بچا۔ ہاں انسان، ہم اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں غور ہی نہیں کرتے، آگم بھاگ لگا ہوا ہے آنا جانا۔ بہرحال نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس پر اتنا روب دبدبا پڑا، وہ پہاڑ سے نیچے گرا اور فوت ہو گیا۔ ہمارے جو مقصد کی حدیث کا استدلال وہ کیا ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے مجھے کس نے بنایا، آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین، پہاڑ۔ تو ماں جو بھی حالت شرک میں ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کس نے بنایا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ مشرکین مکہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے۔ 2 درجے ثابت ہو گئے۔ پہلا، مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی کی ذات ہے باقی رہنے والی، اللہ کے ماں سوا کسی کی ذات باقی رہنے والی نہیں۔ دوسرا یہ درجہ کہ خالق اللہ ہے، مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے؟ مانتے تھے۔ اب 3 درجے کل اور اس کے اوپر مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا ہے اور پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ صحت سلامتی رکھے اور اللہ ہماری اس محنت سائی کو قبول فرمائے۔